اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ نقل کیا باپ بیٹے کا، اور میرے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر باپ بیٹے کے سارے کا سارا مکالمہ جو تھا ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ذکر کر کے آخر نتیجہ یہ نکالا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا تو پھر اس کا تعلق اللہ سے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے کہ وہ انسان کسی نبی کا بھائی ہو، کسی نبی کا باپ ہو یا کسی نبی کا بیٹا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہر انداز کے ساتھ اس چیز کا رد فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ایک قانون بھی کلی طور پہ بیان فرما دیا ہے کہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت موجود نہیں ہے، تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آج میں اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید میں سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں باپ بیٹے کا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی کے اندر ہر چیز کے جوڑے سوار کیے، یعنی نر و مادہ، اور وہ لوگ بھی سوار ہو گئے اللہ کے رسول کے ساتھ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد نوح رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تم بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ کے کشتی پر سوار ہو جاؤ، میرا اللہ رب العالمین تمہیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی مصیبت سے بچا لے گا، تمہیں عافیت مل جائے گی۔ یہ پڑھتے گئے، کشتی میں سوار ہوتے گئے، آخر کار کام چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو باہر کھڑا ہے، کشتی پہ سوار نہیں ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلی محبت جو جاگ اٹھی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ رب
العالمین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو، میرا کلمہ پڑھ لے۔ لیکن باپ بیٹے کو یہ فخر تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھا، اس کی طول و عرض کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کے عذاب سے اس طرح بچ جاؤں گا پہاڑ پہ چڑھ کر۔ لیکن اللہ کے قرآن کہتا ہے قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہنے لگا میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے جواب دیا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے، جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر آج عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بس یہی باتیں ہوئیں تو اللہ فرماتے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، موج آئی پانی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حضرت کے نوح کا بیٹا پانی کے اندر غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، کئی مسئلے سمجھائے۔ ایک تو یہ کہ جو توحید کا پابند نہ ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا ہو، چاہے پیغمبر کا بیٹا کیوں نہیں، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ اللہ کا نبی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی دل کی خواہش تھی کہ بیٹا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر بیٹے کی مشکل کشائی نہیں کر سکا، تو اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ فرمایا جس بندے نے شرک کیا وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا، نہ تو اس کو دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی ہے۔ آخر کار دنیا کا تو نظام چل ہی جانا ہے، کسی کو تھوڑی سزا کسی کو زیادہ، لیکن آخرت میں اللہ مشرک آدمی کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ہاں فرمایا پہاڑوں گناہوں کے پہاڑ ہیں، لیکن ہے موحد مومن اللہ کی رحمت کے ساتھ امید رکھنے والا ہے، اللہ ایسے بندے کو ضرور معاف کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی توحید پر فرمائے۔